بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمیں ہمیشہ کی طرح جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ آپ روحانی اور مذہبی رہنما ہیں۔ ناظرین، پچھلی 5 دہائیوں میں دنیا جتنی تیزی سے بدلی ہے، جتنی ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر چکی ہے، اسی حساب سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم واقعتاً ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ ترقی ہمیں کہیں نہ کہیں تنزلی یعنی معاشرتی تنہائی کی جانب لے کر چلی گئی ہے۔ اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص تنہائی کا شکار ہے۔ گو کہ ہم گلوبل ولیج کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، لیکن معاشرتی تنہائی ہمارے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے، اور ایک لفظ جسے جنریشن گیپ کا نام دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ مستعمل ہے اس وقت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنریشن گیپ ہے کیا اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو اس کا جو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا صرف نوجوان نسل ہی اس سے متاثر ہو رہی ہے یا ہمارے بزرگ بھی؟ تو ان تمام تر سوالات کے جوابات ہمیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے ملیں گے۔ سر السلام علیکم، اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنریشن گیپ آپ کے نزدیک ہے کیا، اور اس سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا ہے جو کہ بغاوت کر رہا ہے اور باغی جنم لے رہا ہے۔ گو کہ عمومی طور پر لیڈرز کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنی سوچ ایک الگ سوچ رکھتے ہیں اور منفرد سوچ رکھتے ہیں، لیکن ان کی بغاوت جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اس مسئلے کو کیسے کیٹر کر سکتے ہیں اور اس کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم کنفیوز کر رہے ہیں کسی بچے کے باغیانہ رویے کو ایک منفرد سوچ رکھنے پہ، جی، وہ شاید کوئی زیادہ صحیح نہیں ہے۔ نہ ہو۔ ایک زمانے میں اس جنریشن گیپ کا شہرہ پاکستان میں بہت رہا، جی، اب کچھ عرصے سے یہ چیز کہیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ مسائل اور آگے۔ جس کو ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں، وہ اصل میں چیزوں کو دیکھنے کے اینگل جی، اور چیزوں کے سمجھنے کا فرق کے انداز کا فرق ہے۔ کو ہم جنریشن گیپ کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ گیپ تھوڑا بہت تو رہے گا، لیکن اتنا وائڈ نہیں ہو سکتا جتنا ہمارے یہاں ہے۔ جی، یہ جو میں نے عرض کیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا بڑا شہرہ تھا، آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، لیکن رفتہ رفتہ وہ کم ہو گیا۔ اس کے کم ہونے کی ایک وجہ ہے کہ خود ہمارا ایکسپوجر بہت بڑا ہے۔ انٹرنیٹ جب عام ہوا ہے جی، اور ہمارے یہاں ہر گھر میں کمپیوٹر آ گیا، صحیح، تو ہماری ایکسیس دنیا بھر کی معلومات پر بہت بڑھ گئی۔ بالکل۔ اس سے ہمارا ایکسپوجر بڑھا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا بہت گیپ تو نیچرل ہے، وہ رہے گا، لیکن جو بہت بڑا گیپ تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطالعہ کی یا ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے، یوں کہیے۔ صحیح۔ جب کسی جگہ ریڈنگ ہیبٹ نہ ہو تو آدمی مینٹلی ایبرسٹ نہیں رہتا ود لیٹسٹ انفارمیشن، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میں ریڈنگ ہیبٹ ہو۔ بالکل صحیح۔ اس سے ہم ذرا دور تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بزرگی کے مقام تک پہنچتے پہنچتے اس کی عادات خاصی ریجڈ ہو گئی ہوتی ہیں، اس کے وہ فکس نوشنز کا آدمی بن جاتا ہے، جس کو اس نے عمر بھر ایکسرسائز کیا
وہ پھر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جی یہ صرف آپ کا وسیع مطالعہ ہے جو آپ کو مینڈ ہونے میں مدد کرتا رہتا ہے. آج کا جو نوجوان ہے اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. جب ہم نوجوانی کی عمر میں تھے اس ایکسپوجر کے مقابلے پہ آج کے نوجوان کا ایکسپوجر بے پناہ ہے. صحیح. اس کی سوچ ڈریون ہے نئے ڈیولپمنٹ کے اور نئے خیالات سے، جبکہ ہماری سوچ ابھی اپنی جگہ فکس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ریفلیکسز اور ری ایکشنز میری جنریشن کے لوگوں کے اور نوجوانوں کے ایک دوسرے سے خاصے دور ہیں. دور ہیں. وہ گیپ صرف ایک ہی صورت میں ہوگا کہ اگر مجھے ریڈنگ ہیبٹ میں ڈیولپ کر سکوں اور میں اپنے آپ کو ایبریسٹ رکھوں دنیا کی رفتار کے ساتھ. صحیح. ایک شخص کے پاس 100 روپیہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے دن میں کتنی ضرورت پڑے گی، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے 50 سے 60 روپے کی ضرورت ہے. مانگنے والا اس کے پاس آتا ہے اور اسے 50 روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اب اس شخص کو ضرورت 60 کی ہے، مانگنے والا 50 روپے مانگ رہا ہے، ٹوٹل جیب میں 100 روپیہ ہے. تو وہ اگر 50 روپے دے دیتا ہے تو کیا سخاوت اسے کہیں گے، یا اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 60 رکھتا ہے، 40 دے دیتا ہے تو اسے بھی سخاوت کے ہی حصے میں شامل کیا جائے گا؟ ہمارے یہاں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے انصاف. جی. میں اگر زندگی میں ایک آدھ بار کبھی انصاف سے کام لے لوں تو میں ہر جگہ بیٹھ کے یہ کہوں گا کہ بھائی میں تو انصاف سے کام لیتا ہوں، میں تو انصاف پسند ہوں. انصاف سے کام لیتا ہوں. اللہ اکبر. جبکہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ انصاف وہ چیز ہے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے رب کے نزدیک ایک مسلمان سے، کہ مسلمان کم سے کم انصاف ضرور کرے گا. جی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ایسا ہے. ہاں اگر کہیں کوئی چیز بہتر گنی جا سکتی ہے تو انصاف سے اوپر کی درجے کی ہے، وہ ہے ایثار. کہ میں ایثار کرتا ہوں کہ اگر مجھے 2 روٹی کی بھوک ہے تو میں، اور ہیں میرے پاس 2 ہی روٹیاں، تو میں 1 روٹی آپ کو پیش کر دوں اور 1 روٹی سے اپنی آدھی بھوک مٹا لوں. یہ ایثار ہو جائے گا. صحیح. اس سے اگلے درجے کی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں قربانی. قربانی یہ ہے کہ مجھے خود بہت بھوک ہے، 2 روٹی کی بھوک ہے، جی 2 روٹیاں ہی آئی ہیں میرے پاس، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو میں دونوں روٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ سے میں غلط بیانی سے کام لے لوں کہ میں کھانا کھا چکا، آپ پلیز تناول فرمائیں. یہ قربانی ہے. انصاف کا اجر یہ ہے کہ مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا کل کو اللہ کے حضور. صحیح. ایثار کا اجر مجھے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. قربانی کا اجر بے پناہ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر میری جیب میں 100 روپے ہیں جی اور کوئی ضرورت مند آ گیا اس کو 60 روپے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے مثال دی، جی تو میں اس 100 میں سے 60 اس کو دے دیتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا ایثار کیا ہے میں نے. لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی دیکھو یہ 100 ہے میرے پاس، 50 کی ضرورت مجھے ہے، تم مجھے بقایا 50 لے جاؤ، جی وہ ایثار نہیں ہے. ایثار یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دوں، دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر لوں. اور قربانی یہ ہے کہ میں پورا 100 کا 100 نکال کے دے دوں کہ یہ لے لیجیے آپ. اس کا اجر بہت ہے. صحیح. لیکن یہ چیزیں اس وقت ڈاؤن دا لائن پاس ہوتی ہیں جب ماں باپ
کہتے نہیں لیکن کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں بچے کو. بچہ صرف آبزرویشن سے سیکھتا ہے. صحیح. وہ جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کچھ وہ نقل کرتا ہے اس کو. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہاتھ کی سخی ہو ہم، تو پھر مجھے وہ کر کے دکھانا ہوگا. میں نصیحتوں سے نہیں سکھا پاؤں گا انہیں. صحیح. اچھا، کر کے دکھانے کی آپ نے بات کی، اور جس طرح سے ہم نے اس پورے پیرائے میں یہ بات دیکھی ہے کہ عمل ہی سبب بن رہا ہے تمام تر معاملات کا، چاہے وہ والدین کی جانب سے ہو، چاہے نوجوان نسل ہو. اب کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، کون سا ایسا نقطہ ہے، کون سا ایسا آپ کہہ لیجئے مرکزی بات ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یہ عمل دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہے کہ مسلمان کے پاس قرآنی احکامات بھی موجود ہیں. اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے. کہیں کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے. بالکل ایسا ہے. ایک لائٹ موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں صرف وہاں سے روشنی حاصل کرنا ہے. جو روشنی کا منبع موجود ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ. جی. وہ روشنی کا منبع موجود ہے، وہاں سے روشنی ہم لے لیں کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ وہاں کیا ہے، کیسا ہے، روشنی مل جائے گی. تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں گے یہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں کہ 100% درست ہوگا، اور دنیا بھی سنورے گی اس سے اور آخرت بھی سنورے گی. اس یقین کا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم سوال کریں گے شاہ صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. علم و دانش میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور ہمیں ساتھ حاصل ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر لوگوں کے حق میں ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کے حق میں بھی یہ ٹھیک ہوگا، بہتر ہوگا. اس سے پہلے ہم شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کامیاب انسان، مثالی کردار کا، کہ ہمیں بنیادی طور پر ایک مثالی کردار کی حامل شخصیت بننا ہے. جب ہم ایسی شخصیت بن جائیں گے تو اس وقت دنیاوی ترقی بھی ہمیں ملے گی، اخروی کامیابی بھی ہمیں ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، ملنے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو کس پیرائے میں ڈھالا جائے کہ ہم آسانی سے سمجھ لیں کہ یہ کامیاب انسان ان عناصر سے مل کر بن جائے گا. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ مسلمان کو یہ سہولت حاصل ہے، قرآن اور سنت اور حدیث. ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کامیاب انسان بننا ہے تو سیرت مبارکہ موجود ہے، سنت طیبہ موجود ہے. صحیح. بڑے اطمینان کے ساتھ ہم وہی راہ اختیار کر سکتے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھلائی کی طرف لے جائے گی. صحیح. اب وہاں اس راہ کو پکڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم محبت عشق کی حد تک پالیں رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ ایک بہت سادہ فارمولہ موجود ہے کہ اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں، اس کے عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھے اس سے ڈنڈے کا ڈر نہیں ہے. مجھے یہ خوف نہیں کہ اس سے تھپڑ ملے گا مجھے یا کوئی ٹھوکر پڑے گی. بالکل. لیکن مجھے ڈر ہے ایک بڑا شدید کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس کی ناراضگی
کے خوف سے میرے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ریئیکشن کیا ہے کہ میں ایسی ہستی جس سے میں بہت شدید پیار کر رہا ہوں، اس ہستی کے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پورا کر دوں گا۔ یہاں نقطہ ہے۔ یس، ہوتا ہی یہی ہے۔ تو اگر میرا یہ دعویٰ سچ ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدید محبت ہے، تو پھر میرے اندر ایک جذبہ یہ رہے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ایک ایک لفظ پر من عمل کر لوں۔ تو وہاں یقین کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں ایک محبت اور عشق کی ضرورت ہے۔ انسان اس راہ پہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ صحیح۔ یہی حال رب تعالیٰ کے ساتھ عشق کا ہے کہ جو رب کے عشق میں ڈوب گیا ہے وہ تو اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کے کام کا ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے محبت، عشق، ان تمام تر عناصر کی بات کی ہے، اور اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ اطاعت کا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ محبت کا ہی ظاہر ہے کہ ایک حصہ ہے، اور اطاعت سے ہی محبت اور یہ سارا سلسلہ۔ ہم کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہم صرف زباں کی حد تک اطاعت کی جانب مائل ہوتے ہیں، عمل میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے، یا عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دشواری میں محسوس کرتے ہیں؟ تو دشواری سے بچ جائیں، عمل کی طرف آ جائیں، اطاعت کی طرف آ جائیں، اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، لیکن ذہنی سطح پر ہم کس طرح سے مائل ہو سکتے ہیں؟ اس میں اصل میں اخلاص کی کمی ہے۔ میں اپنے کسی جذبے میں مخلص نہیں ہوں، میرے ہر جذبے میں اخلاص کی کمی ہے، کہ میں کہتا ضرور ہوں لیکن سمجھتا ویسا نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں رکھتے۔ ہاں، ابھی آپ نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا ہوگا اپنی، اور نہ خود آپ اس عمل سے کبھی گزرے ہوں گے، کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ گھر میں ہیں، موجود ہیں، جی جی، کبھی بھولے سے بھی خیال ہم میں سے کسی آدمی کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے کھانا نہیں ملے گا۔ ہاں بالکل ایسا۔ کبھی یہ خیال نہیں بھولے سے آیا کہ میں گھر جاؤں گا تو میرا بستر ارینج نہیں ہوا ہوگا، سب کچھ اگر ملے گا۔ سردی ہے ہاں تو یقین یہی ہے کہ میری والدہ کے بستر میں لیٹی ہوں گی کہ بستر گرم ہو جائے۔ ہاں جی، کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ میں محلے میں کسی کے پاس گیا ہوں یہ کہنے کہ میری والدہ سے میری سفارش کر دیں، مجھے کھانا دے دیں۔ لیکن رب کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں اس لیے کہ وہاں رب پہ ایمان ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ کہیں اور ہے، بھروسہ مجھے اپنی کوششوں پر ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو اگر رب تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی آ جائے گا تو میں ان سب چیزوں سے آزاد ہو جاؤں گا، جیسے اپنی والدہ کے بارے میں آزاد ہوں۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ میری والدہ یہ کام نہیں کر کے رکھیں گی۔ جی، تو یہ ہوگا کہ میرا رب موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اب یہ فکر میں نے لفظ استعمال تو کر دیا، جی، اصل میں یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک فکر ہے اور ایک پریشانی ہے۔ جی، مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے کام کی فکر کرے، کرے۔ یہ فرض ہے اس پر، ہاں جی، لیکن پریشان ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو وہ میں لفظ ذرا سا جی جی جی، ایسا استعمال کر گیا جو نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، صحیح۔ لیکن وہ فکر کرتا ہے کام کی۔ اسے اپنے کام کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ فکر جو ہے وہ بامعنی کوشش کے ہے، کوشش کی ہے وہ بمعنی پریشانی کے کہ نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ ہاں، ہم تو اپنی زندگی میں فکر کو بمعنی پریشانی جان ہی لیتے ہیں۔
کہ وہ فکر مند ہے فلاں کام کے لیے، جی لیکن فکر مسلمان کی زندگی میں اس پہ فرض ہے بمعنی کوشش کے. کوشش کے، یعنی ہمیں اپنی کوششوں کو سالک کرنا ہے، ہمیں اپنی کوششوں کو بہتر کرنا ہے. اور کوشش اور فکر کی جس طرح سے بات کی ہے شاہ صاحب نے، ہمیں اپنی فکر کو بہتر کرنا ہے، اور فکر بمعنی کوشش کے ہے. جب ہم اس فکر میں مبتلا ہوں گے کہ اپنا تعلق ہم نے استوار کرنا ہے خالق کائنات سے، اور پھر اس کے لیے ہم کوشش اور کاوش بھی کریں گے، تو پھر امید یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ بھی اسی طرح سے بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں اخلاص آتا چلا جائے گا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جواب ملے ہوں گے. آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کا انتخاب کریں گے. آپ بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے